بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، طبیعت عشق کی طرف بڑی مائل ہے، اور عشق قلب و روح پر اترتی کیفیت کا نام ہے۔ عشق ہمیشہ پاک قلب و روح کا انتخاب کرتا ہے۔ اگر عشق کو ایک پرندہ تصور کریں تو دنیاوی پرندوں میں جیسے عقاب سردار پرندہ ہے، ویسے ہی کیفیات حق میں عشق سردار کیفیت کا نام ہے۔ جیسے عقاب کائنات کے بلند مقامات میں سے سب سے بلند مقام کو اپنا مقام بناتا ہے، ویسے ہی عشق کائنات کے پاک قلوب کو اپنا مقام بناتا ہے۔ احباب، جیسے عرض کیا کہ عشق کیفیت کا نام ہے، اور کیفیت کو الفاظ دینا بہت مشکل عمل ہے، مگر اللہ کے ایک پیارے دوست خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے یہ مشکل آسان فرما دی، اور انہوں نے اللہ کی خاص توفیق سے عشق کو ایسے خاص الفاظ کا رنگ عطا کیا کہ ایک لازوال کلام تخلیق فرما دیا، جو عشق و محبت، راز و نیاز اور معرفت حق سے لبریز ہے، جو آج آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا۔ احباب، اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے تنہائی اور ذوق شرط ہے۔ اگر آپ کے پاس تنہائی میسر نہیں اور ذوق نہیں، لوگوں میں گم ہے، تو خدا را اس ویڈیو کو مت دیکھیے گا۔ اور جب تنہائی اور ذوق میسر آئے تو پھر ان الفاظ میں سے عشق کی وہ گرمی کو محسوس کیجیے گا۔ احباب، سب سے پہلے کلام کا مزہ لیتے ہیں، پھر اس کی شرح بھی پیش کی جائے گی۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نا سے نہ ہی نہ تھی مانے، نا سے نہ ہی نہ تھی مانے، عشق اساڈا دین ایمان، کنتن کنزن فاش گواہی، پہلو حب خود ذات کو آئین، کنتن کنزن فاش گواہی، پہلو حب خود ذات کو آئین، جیسا گے تھیا جمل جہان، عشق اساڈا دین ایمان، عشق ہے ہادی پریم نگردہ، عشق ہے راہبر راہ فکردہ، عشق ہے ہادی پریم نگردہ، عشق ہے راہبر راہ فکردہ، عشقوں حاصل ہے عرفان، عشق اساڈا دین ایمان، مال عیال دی بٹ گھت یاری، دنیا عقبا تو تھی آری، مال عیال دی بٹ گھت یاری، دنیا عقبا تو تھی آری، بے سمانی ہے سمان، عشق اساڈا دین ایمان، مذہب مشرب لا مذہب دا، لب ہے سارے عرص عرب دا، مذہب مشرب لا مذہب دا، لب ہے سارے عرص عرب دا، شاہد درس حدیث قرآن، عشق ساڈا دین ایمان، سکھ خلت سٹ غیر دی علت، ابن العربی دی رکھ ملت، سکھ خلت سٹ غیر دی علت، ابن العربی دی رکھ ملت، آکھیم سونے فخر جہان، عشق اساڈا دین ایمان، غافل شاغل ناسی ذاکر، سالے تالے مومن کافر، غافل شاغل ناسی ذاکر، سالے تالے مومن کافر، سب ہے نور قدیم دشان، عشق اساڈا دین ایمان، آہد اوئے ہے آمد اوہے، میم دے اولے دلڑی مولے، آہد اوئے ہے آمد اوہے، میم دے اولے دلڑی مولے، دھیان فرید رکھی ہر آن، دھیان فرید رکھی ہر آن، عشق اساڈا دین ایمان، عشق
اساڈا دین ایمان. سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. اب اس خوبصورت کلام کی شرح بھی آپ احباب کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آپ رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں، نا سے نہ ہی نہ تھی مانے، عشق اساڈا دین ایمان. آپ فرما رہے ہیں میں تمہیں عشق کی نصیحت کر رہا ہوں، کوئی روک نہیں رہا، لیکن میں یہ حقیقت بیان کرنے سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ عشق میرا دین بھی ہے اور میرا ایمان بھی ہے. پھر آپ اس کو آگے مزید کھولتے ہیں. کنتن کنزن فاش گواہی، پہلوں حب خود ذات کو آئیں، کنتن کنزن مخفین. یہ حدیث قدسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میرا جی چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اسی لیے میں نے اس کائنات کو خلق کیا. آپ اسی لیے یہ الفاظ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں، کنتن کنزن فاش گواہی، پہلوں حب خود ذات کو آئیں، جیسا گے تھیا جمل جہان. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ عشق کی گواہی ہے، یہ فاش طور پر عشق کو اللہ نے ظاہر کر دیا اور پہلے خود اپنی ذات پہ عاشق ہوا، اپنے نور میں سے وہ نور جدا کیا جس میں اس نے خود کو دیکھا تو وہ اپنی ذات پہ عاشق ہوا. وہ نور نور محمدی تھا، پھر جس کے واسطے اس نے یہ پہچان کے لیے جہاں پیدا کیا. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم آپ کو پیدا نہ کرتے تو پھر ہم یہ کائنات بھی پیدا نہ کرتے. تو یہ آپ وہ راز کھول رہے ہیں کہ وہ پہلوں حب خود ذات کو آئیں، پہلے خود پہ عاشق ہوا نا، وہ نور محمدی میں خود کو دیکھا تو خود پہ عاشق ہو گیا. جیسا گے تھیا جمل جہان، پھر یہ کائنات یہ جہاں سجا دیا اپنی پہچان کے لیے. پھر آگے بڑا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں، عشق ہے ہادی پریم نگردا، عشق ہے راہبر راہ فکردہ، عشقوں حاصل ہے عرفان، عشق اساڈا دین ایمان. آپ فرما رہے ہیں یہ جو عشق کی کیفیت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر تمہیں اپنی روح کے اندر، اپنے قلب کے اندر یہ عشق کی خاص کیفیت عطا کر دیتا ہے تو یہی تمہیں پریم نگر کو لے کے جائے گا، جہاں پر تمہیں اللہ کی ذات کے ساتھ وہ خاص قرب عطا ہوگا. عشق ہے راہبر راہ فکردہ، اور یہ تمہیں اس راہ فکر پر جو کہ بہت ہی لمبا معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ تمہیں پل بھر میں راہبری کر کے اپنی منزل تک لے جائے گا. جیسے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام. یہ وہی عشق کی ایک جست ہے جو راہبری کر کے راہ فکر پار کرا دیتی ہے. عشقوں حاصل ہے عرفان، جس کو عشق حاصل ہوگا اسی کو اللہ کی ذات کی اصل حقیقت اور پہچان حاصل ہوگی. مال عیال دی بھٹ گھت یاری، دنیا عقبا تو تھی آری، بے سمانی ہے سمان، عشق اساڈا دین ایمان. بڑا خوبصورت نقطہ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں، مال عیال دی بھٹ گھت یاری. جیسے فرمایا گیا نا کہ مال اور اولاد یہ دونوں فتنہ ہیں، آپ بھی یہی نقطہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ مال اور اولاد کی وجہ سے دنیا کی خواہشات میں گم نہ ہو جانا، دنیا کو اپنا نہ لینا مال اور اولاد کی وجہ سے. پھر اگلے اس میں مزید خوبصورت نقطہ بیان فرما رہے ہیں، دنیا عقبا تو تھی آری، تمہارے اعمال، تمہاری اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ دنیا کا کوئی مقام و مرتبہ نہ ہو، نہ ہی آخرت میں جنت یا کوئی مقامات کی تجھے طلب ہو. تمہارے اعمال کی وجہ دنیا اور عقبہ نہیں ہونی چاہیے. دنیا عقبا تو تھی آری، ان دونوں کو بھی چھوڑ دے. بے سمانی ہے سمان، جب تو اپنے قلب کے اندر سے ہر چیز کو نکال دے گا، ہر چیز کو باہر کر دے گا، بے سما ہو جائے گا،
پھر اصل سما ملے گا تجھے، اللہ کی ذات کا اصل خاص قرب ملے گا، عشق کی کیفیت تیرے قلب میں اتر آئے گی۔ بے سمانی ہو گئی نا، بے سمانی ہے سما، پھر تجھے سمائے حقیقت مل جائے گا۔ آگے کیا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں، مذہب مشرب لا مذہب دا، لبہ سارے عرص عرب دا، شاہد درس حدیث قرآن، عشق اساڈا دین ایمان۔ آپ فرما رہے ہیں کہ تیرا مذہب جو ہے اس میں تو ایسے حقیقت حاصل کر کہ تو اپنی نفی کر دے، لا کر دے، ہر چیز کو چھوڑ دے، اپنے قلب میں سے ہر چیز کو نکال۔ تیرا مذہب تجھے یہ سکھائے کہ تو اپنے قلب میں سے ہر چیز کو نکال دے، یہ لا والا مذہب، اپنی ذات میں سے ہر چیز کو نکال دے۔ لب کہتے ہیں لب لباب، جوہر کو، لب ہے سارے عرص عرب دا، کہ یہ جو عرب کے اندر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی گزاری ہے نا، اگر اس کا لب لباب اور اس کی میراث تجھے بتاؤں تو یہی ہے کہ تو لا کر، اپنی نفی کر، اپنی ذات میں سے ہر چیز کو نکال، شاہد درس حدیث قرآن۔ اور اگر تو یہ لا کرنا چاہتا ہے تو تجھے پھر قرآن اور حدیث میں سے اس چیز کو سیکھنا پڑے گا، علم کی طرف آ، قرآن کریم کی سمجھ کی طرف آ، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آ، تاکہ تجھے حقیقی لا حاصل ہو۔ آگے بڑا ہی خوبصورت ارشاد، سکھ خلت سٹ غیر دی علت، سکھ خلت سٹ غیر دی علت، ابن العربی دی رکھ ملت، آکھیم سونے فخر جہان، عشق اساڈا دین ایمان۔ سکھ کہتے ہیں محبت کو اور خلت کہتے ہیں خلوت کو۔ آپ فرما رہے ہیں کہ تو تنہائی کے ساتھ اپنی محبت پیدا کر، اپنی تنہائی کو پہلے پاک کر اور پھر اس میں خود محبت، خلوت کے اندر جلوت لے کر آ، اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے قلب کو جوڑ دے، کیونکہ پھر ہی تجھے وہ عشق نصیب ہوگا۔ جب تو خلوت میں ہوگا اور تجھے وہ اللہ کی ذات کی محبت بھی حاصل ہوگی تو تیرے قلب کے اوپر عشق اترنا شروع ہو جائے گا۔ سٹ غیر دی علت، اور ہر ایک اس سنگت کو چھوڑ دے جو تیرے اور اللہ کے درمیان حائل ہے، ہر اس حجاب کو ہٹا دے جو تجھے اللہ سے دور لے کے جاتا ہے۔ ابن العربی دی رکھ ملت، آکھیم سونے فخر جہان۔ یہاں آپ اپنے مرشد کی بات کر رہے ہیں، اب اپنے شیخ کا جو ہے مقام بتا رہے ہیں کہ میرے شیخ نے مجھے یہ تعلیمات دی ہیں کہ ابن العربی جو میرے سلسلے کے بزرگ ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں اس کو اپنا، ان کے ساتھ محبت رکھ، ان کی تعلیمات کے ساتھ اپنا واسطہ رکھ، تعلق رکھ، کیونکہ ان کی تعلیمات سے ہی تجھے یہ راہ ملے گی، یہ عشق حاصل ہوگا۔ آگے کیا خوبصورت ارشاد ہے، عاجزی کی انتہا ہے، غافل شاغل ناسی ذاکر، صالح طالع مومن کافر، سب ہے نور قدیم دشان، عشق اساڈا دین ایمان۔ آپ فرما رہے ہیں کہ چاہے کوئی غافل ہے، اللہ کی راہ سے غافل ہے، شاغل ہے، کوئی اللہ کی راہ میں مست ہے، ناسی کوئی اللہ کو بھول جانے والا ہے، ذاکر جو اللہ کو کوئی یاد کر رہا ہے، صالح ہے، اچھی راہ پہ چل رہا ہے، طالع ہے، برائی کی راہ پہ چل رہا ہے، مومن ہے، بڑا اچھا ہے، اللہ کی راہ پہ، اللہ اور اللہ کے حبیب کی راہ پر مضبوطی سے گامزن ہے، یا کافر ہے، یا اس راہ سے دور ہٹا ہوا ہے اور اللہ اور اللہ کے حبیب کا انکاری ہے۔ یاد رکھ، سب ہے نور قدیم دا شان، عشق اساڈا دین ایمان۔ آپ فرما رہے ہیں کہ تو اس وقت تک منزل حاصل نہیں کر سکتا کہ تو تمام کائنات میں سے سب سے اپنی ذات کو برا نہ جانے،
چاہے کوئی غافل ہے تو اس سے بھی اپنے آپ کو برا جان، کوئی شاغل ہے اس سے بھی برا جان، کوئی بھول جانے والا ہے اس سے بھی خود کو برا جان، کوئی ذکر کرنے والا ہے تو اس سے بھی خود کو برا جان، کوئی صالح ہے اس سے بھی برا جان، کوئی طالع ہے بھول جانے والا ہے اس سے بھی خود کو برا جان، مومن ہے تو اس سے بھی برا جان، کوئی کافر ہے تو اپنی ذات کو اس سے بھی برا جان۔ سب سے چھوٹا بن جا، سب سے چھوٹا بنے گا تو ہی حقیقت حاصل ہوگی۔ اور پھر آخری اشعار کے اندر کیا ہی کمال کیا، آہد اوئی ہے احمد اوہے، میم دے اولے دلڑی مولے، دھیان فرید رکھی ہر آن، عشق اساڈا دین ایمان۔ آپ فرما رہے اللہ احد ہے، اللہ کا نور احد ہے، تقسیم ہونے سے ماورا ہے، ممکن ہی نہیں۔ احمد اوہے، احمد حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب میں جو نور ہے وہ بھی اسی احد کا ہے۔ میم دے اولے دلڑی مولے، وہ میم کی ذات میں، میم کے قلب سے ہی تجھے وہ احد کا نور ملے گا۔ جیسا بابا بلے شاہ نے بھی فرمایا نا، احد امد وچ فرق نہ بھلیا، احد امد وچ فرق نہ بھلیا، ایک رتی بھیت مروڑی دا۔ یہ جو میم مروڑی ہے نا، اسی کے پیچھے ہی، یعنی کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تجھے اصل میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب تک پہنچنا ہے۔ جیسے وہ کیسا خوبصورت ہے کہ بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے، بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے۔ کہ یہ دل یار تک پہنچنے کی بات ہے، قلب تک پہنچنے کی بات ہے، قلب میں اس نور احد تک پہنچنے کی بات ہے۔ دھیان فرید رکھی ہر آن یہی تانگ لگی رہے کہ حضور کے قلب تک کیسے پہنچا جائے۔ عشق اساڈا دین ایمان، تو یہی عشق ہے جو ہمارا دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور اسی کی بدولت ہی منزل ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔